بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، 3، 4 پڑھی گئی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے کچھ اوصاف اور صفات کو بیان کیا ہے. ہر مومن میں یہ صفات ہونی چاہیے. وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر مومن کو اپنے ظاہر اور باطن کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان آیات کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات آیا ہمارے اندر ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس پر، اور اگر نہیں ہیں یا ضعیف اور کمزور ہیں تو نہ ہونے کی صورت میں ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ضعیف یا کمزور ہونے کی صورت میں ان صفات کی تکمیل کی کوشش کریں، ان صفات کو قوی کرنے کی کوشش کریں. ان صفات میں سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی یہ بیان فرمائی کہ خوف خدا. نمبر 2 صفت ہے ایمان کا بڑھنا، اور نمبر 3 صفت ہے توکل، اور نمبر 4 صفت ہے اقامت الصلاۃ، اور نمبر 5 صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ. یہ 5 اوصاف کو بیان کیا ہے. یہ کہ بعد دیگر ہم ان اوصاف پر کلام کرتے ہیں تھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو پہلی صفت خوف خدا ہوئی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجل فرمایا. ایک ہے خوف اور ایک ہے وجل. یہاں وجل سے تعبیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت ہے، خوف ہے، تو وہ ہیبت اور خوف کس بات کا تقاضا ہے؟ وہ ہیبت اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا تقاضا ہے. کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، جب کسی کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اس کی ہیبت اور اس کا خوف دل میں بیٹھتا ہے. چنانچہ جب اس عظمت والے کا نام لیا جاتا ہے، جب اس ہیبت والے کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈرنے لگتا ہے. تو یہاں مطلق خوف مراد نہیں، بلکہ یہاں وہ خوف مراد ہے جو بڑے آدمی کی جلالت کی وجہ سے، اس کی جلالت شان کی وجہ سے، جیسے دنیا کے اندر کوئی علمی رتبے کے اعتبار سے بڑا آدمی ہے تو اس کی جلالت شان کی وجہ سے ایک رعب اور ایک دھاک ہوتی ہے. تو اس طریقے کا رعب اور ایک دھاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں پیدا ہوتی ہے جلالت شان کی وجہ سے. تو وہ خوف مراد ہے. دوسری جگہ پر اہل محبت کے لیے بشارت ہے اور مژدہ اور خوشخبری ہے کہ وبشر المخبتین، جھکنے والوں کو، نرمی اختیار کرنے والوں کو، تواضع اختیار کرنے والوں کو
بشارت دے دیجئے کون ہے تواضع اختیار کرنے والے، کون ہے جھکنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ تکلیف پہنچتی ہیں ان تکلیفوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ وہاں بھی تقریباً انہی اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں جس خوف کا ذکر ہے وہ خوف عظمت اور محبت کے تقاضے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ محبت اور عظمت کے تقاضے کی وجہ سے یہ خوف اور یہ ہیبت پیدا ہوئی ہے۔ یہ خوف اور یہ ہیبت ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے کسی دشمن سے ہمیں خوف ہوتا ہے، یا سانپ بچھو کا خوف ہوتا ہے، یا درندے کا خوف ہوتا ہے۔ وہ خوف مراد نہیں ہے، بلکہ کسی آدمی کے یا کسی کے بلند مرتبے کی وجہ سے جو ایک قسم کی دھاک ہوتی ہے، ایک قسم کا رعب ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو پہلی صفت ہوئی کہ جب اللہ کا نام آتا ہے۔ اچھا، ذکر اللہ کی خاصیت قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام پر یہ بیان کی کہ سکون قلبی اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ کسی نے کہا ہے کتنی تسکین یعنی سکون ہے، اطمینان ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو اس آیت میں یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اندر ذکر کی خاصیت کو بیان کیا، اور ان دونوں آیتوں میں اس ہیبت یعنی ہیبت جو ہے، جو تقاضا ہے کس چیز کا، محبت اور عظمت کا، تو اس تقاضے کو بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ دونوں کے اندر کوئی منافات نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ خوف اور اطمینان یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، خوف اور سکون یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ خوف دشمنوں والا خوف نہیں، یہ خوف درندوں والا خوف نہیں، یہ خوف سانپ بچھو والا خوف نہیں، بلکہ یہ خوف جلالت شان والا خوف ہے۔ لہذا دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ دوسری صفت بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کے وہ معنی جس پر تمام محدثین اور تمام مفسرین کا اتفاق ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، کمال ایمان بڑھ جاتا ہے، نور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ تو مجرب ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے، اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے ایمان قوی ہوتا ہے۔ یہ تو مجرب ہے، ہم سب اس سے گزرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، وہی ایمان کا بڑھنا مراد ہے۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں تو شرح صدر ہوتا ہے، وہی ایمان کا بڑھنا مراد ہے۔ اسی لیے جب اعمال صالحہ کوئی کرتا رہتا ہے تو وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اس کی دوسرا نیچر بن جاتا ہے۔ اب جب نیچر بن جاتا ہے تو اس نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اعمال صالحہ کسی مومن کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کا نیچر بن جاتا ہے، تو اس عمل صالح کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ نماز ترک کی تو تکلیف ہوئی، روزہ ترک کیا تو تکلیف ہوا، تلاوت کا معمول چھوٹ گیا تو تکلیف ہوگی، ذکر کا معمول چھوٹ گیا تو تکلیف ہوگی، یا کوئی نیک کام کرتا رہتا ہے وہ چھوٹ گیا تو تکلیف ہوگی۔ یہ نتیجہ ہے اس کا۔ اور گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ گناہ سے کیسی نفرت ہو جاتی ہے
گناہ سے ایسی نفرت جیسے پیشاب پاخانے سے نفرت ہوتی ہے، وہ گناہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے اذا حلت الحلاوۃ قلبا نشطت الاعضاء فی العبادۃ، یا نشطت فی العبادۃ الاعضاء، کہ جب حلاوت، مٹھاس اور چاشنی یہ قلب میں اتر جاتی ہے، جب حلاوت عبادت کی، اعمال صالحہ کی، ایمان کی چاشنی جب دل میں اتر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ نشطت فی العبادۃ الاعضاء، عبادات کے اندر ہمارے تمام پارٹس آف باڈی، ہمارے تمام اعضاء، ہمارے بدن کے تمام اعضاء نشیط ہو جاتے ہیں، چست ہو جاتے ہیں اور اندر سے ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو تیسری صفت ہوئی، دوسری صفت ہوئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نیک محفل میں بیٹھیں گے، دینی مجلس میں بیٹھیں گے تو ایمان کے اندر جلا ہوگا، ایمان کے اندر روشنی ہوگی، ایمان کے اندر ترقی ہوگی۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام احوال میں، اپنے تمام معاملات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور متوکلین کے جو فضائل ہیں اور متوکلین کی جو بشارتیں ہیں وہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہیں یوں کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہیں ایمان والوں کی حالت بیان کی علی اللہ ربنا توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ تو توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب حدیث مبارک کی روشنی میں یہ ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے مادی اسباب کو اڈاپٹ کر کے اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، کمائے، ہاتھ پیر مارے، کوشش کرے، اور اس کے بعد اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ تو ترک اسباب کا نام توکل نہیں، یعنی ضروریات زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کو ترک کیے بغیر توکل کرنا یہ پاگل پن ہے، یہ جنون ہے۔ بھئی اسباب کو اختیار کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ بھوکا، بھئی میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کھاؤں گا نہیں۔ ارے بھئی بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے، آپ سبب اختیار کیجئے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ اس کھانے کے اندر جو انرجی ہے اس کا پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم اللہ کی ذات پر، یعنی جب تم پوری تیاری کر لو، مکمل تیاری کر لو۔ نبی کو یہ تعلیم دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پختہ ارادہ کر لیں اور سارے اسباب اختیار کر لے تو اب اسباب پر نظر نہ ہو، اب مسبب الاسباب پر نظر ہو۔ تو ترک اسباب کا نام توکل نہیں، ترک اعتماد علی الاسباب کا نام توکل ہے، کہ اسباب پر اعتماد کو ترک کر دے، اسباب اختیار کر لیے، اب اللہ پر بھروسہ کرے۔ اب اسباب پر بھروسہ نہیں، بھئی میڈیسن لی ہے لیکن اثر کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کھانا لیا ہے بھوک دور ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، پانی پیا ہے پیاس دور ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، شادی کی ہے اولاد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اسباب اختیار کیے جائیں، اس کے بعد بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ توکل کے باب میں یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو تمہیں رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو رزق کیسا دیتا ہے؟ تو کہا کہ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح کے وقت بالکل چپکے ہوئے پیٹ لے کر کے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں۔ ان کا کوئی اسٹور روم نہیں ہے، کوئی فریزر نہیں ہے، کوئی فروزن نہیں ہے، کوئی فریز نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، بہت سے چوپائے اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا۔ تو یہ ہے توکل۔ تو توکل تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، اسباب اختیار کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرتے ہوئے، پھر اسباب پر نظر نہ ہو۔ تو یہ تیسری صفت ہوئی۔ نمبر 4 صفت الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب، اقامت کا مطلب ہے سیدھا کھڑا کرنا، سیدھا کرنا۔ تو اقامت صلاۃ قرآن کریم کے اندر 62 سے زائد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا بیان فرمایا ہے۔ صلی الصلاۃ نہیں کہا، نماز پڑھو نہیں کہا، بلکہ نماز قائم کرو۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نماز کو اس کے تمام آداب، اس کے تمام شرائط، اس کے مستحبات کے ساتھ ادا کرنا یہ اصل ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ اصل ہے۔ تو ویسے ہی نماز پڑھ لی تو فقہائے کرام یا مفتیان کرام فتویٰ تو دے دیں گے کہ آپ کی نماز ہو گئی، بغیر آداب کے پڑھی، بغیر سنت کے پڑھی، تو نماز تو ہو گئی، لیکن اس نماز کی وجہ سے جو مقصود نتائج، جو اعلیٰ نتائج مرتب ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ نماز کا سب سے اعلیٰ نتیجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحشاء سے، امورل تھنگ سے، اور منکر سے، اوپری چیزوں سے، بری چیزوں سے نماز روکتی ہے۔ تو یہ موقوف ہے کس پر؟ اقامت صلاۃ پر۔ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا؟ اس کے تمام آداب اور مستحبات کے ساتھ نماز کو بجا لانا، وقت پر نماز کو بجا لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اپنے تمام گورنرز کے نام یہ منشور اور یہ فرمان جاری فرمایا، جس میں یہ تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے گورنروں، اے حاکموں، حاکمیت مل گئی تو یہ خیال مت کرنا کہ یہ نماز سے بھی بڑی چیز ہے، نماز سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ نہیں، حاکمیت فوقیت کی چیز نہیں ہے، نماز یہ حاکمیت سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ کہا کہ حاکم بن گئے تو نماز کی طرف سستی مت کرنا کہ یہ چھوٹی سمجھ لو اس کو، نہیں۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے کاموں میں سب سے محترم بالشان کام، سب سے عظیم الشان کام، سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا ہے۔ من حفظھا حفظ دینہ، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ ومن ضیعھا فہو لما سواھا عدیٰ، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس نے گویا کہ دین کے، نماز کے علاوہ بہت سارے امور ہیں اس کو بھی وہ ضائع کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو چوتھی صفت ہو گئی الذین یقیمون الصلاۃ۔ پانچویں صفت ومما رزقناہم ینفقون، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ آ گئے، واجبات آ گئے، امور خیر میں خرچ کرنا آ گیا، بزرگوں کی مالی خدمت کرنا آ گیا، وقف کرنا آ گیا، یہ ساری چیزیں یعنی عام ہے۔ انفاق عام ہے، زکوٰۃ کو بھی شامل ہے اور خیرات کو بھی شامل ہے، صدقات کو بھی شامل ہے، ہدایہ اور تحائف کو بھی شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سچے پکے مومن ہیں۔ مطلب یہ مومن ہیں جن کا دل اور جن کی زبان ایک ہیں، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہیں، جن کے اعمال ان کے اقوال کی تصدیق کرتے ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ جو مومن ہیں جو صرف زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہتے ہیں تو وہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں، دل اور زبان ایک نہیں، ان کے اعمال ان کے اقوال کی تردید کرتے ہیں، یعنی زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ان کا عمل کچھ ہے، تو کہا کہ وہ برائے نام ہی سمجھے جائیں گے۔ تو یہ سب پکے سچے مومن ہیں۔ پکے سچے مومن
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، اے ابو سعید کنیت ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اے ابو سعید یہ بتاؤ کہ آپ مومن ہو؟ تو ابو سعید یعنی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس ایمان دو قسم کا ہے، انہوں نے فرمایا ایمان دو قسم کا ہے، اگر تم اس معنی کر پوچھتے ہو کہ اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، بعث بعد الموت پر ایمان رکھنا، اور حساب کتاب اور نشر پر ایمان رکھنا، جنت پر ایمان رکھنا، جہنم پر ایمان رکھنا، تو اس معنی اگر پوچھتے ہو تو الحمدللہ میں مومن ہوں، ان تمام باتوں پر میرا ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اگر تم اس معنی اگر پوچھتے ہو کہ جو سورۃ الانفال کی آیات میں بیان کیا گیا ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں، تو وہ سورہ انفال کی آیت سے مراد یہی آیت ہیں جن آیات کے اندر مومنین کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے یہاں، جنت میں درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان ایسا فاصلہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے، اتنی بڑی بڑی جنتیں ہوں گی، ومغفرۃ اور بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ پچھلی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے 3 قسموں کو بیان کیا، ان میں سے پہلی قسم وہ ہے کہ جو باطن سے اور قلب سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یعنی ایسے چیزوں کو بیان کیا جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ایمان ہے، جیسے توکل ہے، جیسے خوف ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، قلب سے ہیں، یہ قلبی اوصاف ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قسم بیان کی، وہ جن کا تعلق اعمال ظاہرہ سے ہیں، یعنی ہمارے بدن سے ہیں، نماز تو اس سے اعمال ظاہرہ مراد ہے، اور تیسرا مال سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں قسموں کے بالمقابل 3 انعامات کو بیان فرمایا ہے کہ جو قلبی اعمال والے ہیں، قلبی حالات والے ہیں، یعنی ایمان، توکل، خوف، رجا، تو کہا کہ ان کے لیے لہم درجات عند ربہم، اور دوسری قسم جو اعمال ظاہرہ کے کرنے والے ہیں، جو جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، تو کہا کہ ان کے لیے بخشش ہے، بھئی نماز پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، رب کا غضب دور ہوتا ہے، تو ان کے لیے بخشش۔ اور تیسری قسم جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے کہا کہ رزق کریم، تو تیسری قسم جو بیان کی ان کے بالمقابل انعام کیا بیان کیا؟ رزق کریم۔ رزق کریم کا مطلب یہ ہے کہ جنت، مطلب جنت کے اندر ان کے خرچ کرنے کے عوض میں خرچ کرنے سے بہتر اور خرچ کرنے سے زیادہ، یعنی کوالٹی اور کوانٹیٹی، یعنی کمیت اور کیفیت، دونوں اعتبار سے بہتر اجر اللہ تبارک و تعالیٰ، بہتر بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خرچ کا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اگر کمی ہے تو ان کو پور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔